آج صبح نہ جانے کب سے بارش ہو رہی ہے، جس سے موسم کا ٹمپریچر یوں گر گیا جیسے ہماری کرنسی گر گئی ہو۔ میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کم بیڈ میں بیٹھا کالم لکھنے کے لیے بالکل اسی طرح کوشاں ہوں جیسے ہمارے محب جمہوری اور عسکری رہنما ملک کی سلامتی اور اس کے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے یکجان دو کالم ہو چکے۔ سردی کے بعد میرا گھر جراثیم کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اس بار بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے ماحول کو منجمد کر دیا۔ ٹھنڈے برف ہاتھوں کی یک بستہ انگلیوں میں بال پوائنٹ اور خیالات کی لوڈ شیڈنگ کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ دل کو روں یا پیٹوں جگر کو۔ حیران ہوں کہ دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقذور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں۔ گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون بیگم صاحبہ کے ساتھ معاون کے طور پر تعینات ہے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چائے بنانے میں مصروف ہے، مگر چولہا آگ اگلنے کی بجائے صرف سیٹیاں بجا رہا ہے۔ چائے پکانے کے لیے آگ کے ایک مسلسل شعلے کی ضرورت ہوتی ہے، ببکیوں سے تو چائے بھی نہیں پکتی۔ ہمارے محب وطن سیاستدان اندرونی اور بیرونی محاذوں پر گدر ببکیوں میں مصروف ہیں، جب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس چائے کی پیالی کے لیے سوئی گیس نہیں ہے۔ میں پیدائشی طور پر لوڈ مڈل کلاسیاں ہوں، زندگی پر محنت کی مختصر ترین کنبہ جو صرف 3 افراد پر مشتمل ہے، اب اپنے آپ کو بمشکل مڈل کلاسیہ بنا پایا ہوں۔ میں اپنے قدرے مناسبت مالی استطاعت کے باوجود پانی، بجلی، ٹیلی فون، گیس کے بل ادا کرنے کے باوجود ہر بنیادی سہولت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ میری طرح ایک ملک کی کثیر آبادی کو ریاست اور حکومت نے ناخلف قرار دے کر ہر نعمت اور ہر سہولت سے آ کر رکھا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ جب ریاست اور حکومت کو عوام آٹا، چینی، بجلی اور گیس جیسی بنیادی ضروریات فراہم نہیں کر پا رہی ہوتی تو پھر ریاستی اداروں کو برجمان، محبان اور جمہوریت کے عظیم سنگھن پر جلوہ گر رہنماؤں کو قبط عظمت کے خمار سے نکل کر سروائیول کی آخری جنگ لڑنی چاہیے۔ عوام کو ہر بار دھوکہ دیا جاتا ہے